السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 30 اگست 2024 عیسوی مطابق 25 صفر 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے خواتین کی تعلیم و تربیت ایک اہم ذمہ داری، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ موجودہ دور میں خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ دینی اجتماعات اور پروگرام زیادہ تر مردوں کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، جبکہ خواتین ان سے محروم رہتی ہیں۔ پھر اسکول و کالجز میں بھی ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ پہلے والدین یہ کام کرتے تھے، مگر آج کل کے والدین بھی اس جانب سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اس عدم توجہ کی وجہ سے خواتین دین سے دور ہو رہی ہیں اور ان کی زندگیوں میں دینی شعور کی کمی پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ان کا زیادہ تر وقت بے فائدہ کاموں میں صرف ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے منع کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا جائے۔ عہد نبوی میں خواتین کو بھی دینی تعلیم کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر خواتین کے لیے الگ وعظ فرماتے تھے۔ خواتین کو اپنے مسائل پیش کرنے اور مشورہ لینے کا موقع دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے خصوصی دن بھی مقرر کیا تھا۔ آپ نے خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی زور دیا اور انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں، جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں سن کر دین کا ضروری علم حاصل کرتی تھیں، لیکن بعد میں فتنہ و فساد کے خدشے کے پیش نظر فقہا نے ان کے مسجد میں آنے کو بہتر نہیں سمجھا۔ پھر دوسری طرف ان کی تعلیم و تربیت کے دوسرے ذرائع پر بھی توجہ کم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دینی شعور کی کمی مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ ہے۔ ضروری ہے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت پر صحیح توجہ دی جائے۔ یہ انسانی آبادی کا نصف حصہ ہے، اگر ہمارا نصف حصہ ہی بے شعور رہ جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ پھر یہ بھی ہے کہ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس طرح ایک عورت کو تعلیم سے آراستہ کرنا گویا ایک خاندان کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سلسلہ دروس، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی ہفتے وار یا 15 روزہ درس قرآن، درس حدیث اور شرعی مسائل پر گفتگو کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو مسجد میں کم از کم ان کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ بھی جمعے کے خطبے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 2، خصوصی پروگرام۔ رمضان المبارک اور دیگر مواقع پر خواتین کے لیے خصوصی دینی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ نمبر 3، خاندانی مسائل کے حل کے لیے کاؤنسلنگ۔ خاندانی جھگڑوں کے حل کے لیے کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے جائیں، جہاں تعلیم یافتہ اور تجربہ کار خواتین کو شامل کیا جائے تاکہ خواتین اپنے مسائل کو بے تکلفی سے بیان کر سکیں۔ نمبر 4، سیرت نبوی کے جلسے۔ خواتین کے لیے سیرت نبوی کے خصوصی جلسے منعقد کیے جائیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابیات اور دیگر عظیم خواتین کی زندگیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ نمبر 5، سمر کلاسز۔ گرمیوں کی تعطیلات میں خواتین کے لیے خصوصی سمر کلاسز کا اہتمام کیا جائے، جہاں عقائد، عبادات، معاشرت اور اخلاقیات کے موضوعات پر تفصیل سے بات کی جائے۔ الغرض خواتین جو کہ امت کا نصف حصہ ہیں، ان کی دینی تربیت پر توجہ دینا ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو معاشرے میں اخلاقی بگاڑ اور دینی انحطاط کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلامی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کے لیے مؤثر تدبیر اختیار کرنی پڑے گی تاکہ پورا معاشرہ باشعور اور تعلیم یافتہ ہو۔ دوسرا مضمون ہے دستک۔ کسی کو گرانے کی نہیں، اٹھانے کی فکر کریں۔ کسی کتاب یا رسالے میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک اسکول میں استاد نے کلاس میں موجود جسمانی طور پر ایک مضبوط بچے کو بلایا، اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور بولے، مضبوطی سے کھڑا ہو جا۔ پھر اسے نیچے کی طرف دبانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ مضبوط تھا، وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ استاد نے اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا، وہ بچہ دبنے لگا اور بالآخر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ استاد بھی اسے دبانے کے لیے نیچے ہوتا چلا گیا۔ وہ لڑکا آخرکار تقریباً گر گیا اور اس سے تھوڑا کم استاد بھی زمین پر تھا۔ اس کے بعد استاد نے اسے اٹھایا اور کلاس سے مخاطب ہوئے، بچوں، آپ نے دیکھا کہ مجھے اس بچے کو نیچے گرانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے
یہ بچہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم دونوں زمین کی سطح تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، ہم جب بھی زندگی میں کسی شخص کو نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف وہی شخص نیچے نہیں جاتا بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں، یعنی انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہم جب کسی شخص کو نیچے سے اٹھاتے ہیں تو صرف وہ شخص اوپر نہیں آتا، ہم بھی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں، ہمارا درجہ اور ہمارا مقام بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ ہماری فکر اور سوچ ہمیشہ یہ رہے کہ ہم کسی کو نیچے دکھانے، گرانے اور ہرانے کی کوشش نہ کریں بلکہ دوسروں کو اٹھانے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم کسی کو اٹھائیں گے، بلندی کی طرف لے جائیں گے اور اس کو ترقی کی راہ دکھائیں گے تو تنہا اس کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ترقی کے ساتھ ہماری اپنی بھی ترقی اور نیک نامی ہوگی۔ لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور سماج میں نیک نامی اور وقت و بلندی ملے گی۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی کو نیچے دکھانے، گرانے اور بے حیثیت اور بے وقت بنانے کی کوشش کریں گے تو صرف سامنے والا ہی نہیں گرے گا بلکہ اس کے ساتھ ہماری بھی بے عزتی و بے وقتی ہوگی اور ہمیں بھی اپنی سطح سے نیچے گرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ شخص جسے ہم دبانا چاہ رہے ہیں اپنی جگہ بہت مضبوط ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اسے تو نہ دبا پائیں، الٹا ہم خود نیچے گر جائیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ سامنے والے کو اگر ہم گرا دیا تب بھی ہم گریں گے، اور اگر ہم اسے نہیں گرا پائے تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا لیکن ہمیں پھر بھی گرنا پڑے گا۔ نقصان سراسر اسی کا ہے جو گرانے والا ہے۔ یہ مضمون مولانا محمد قمر الزمان ندوی کی ایک تحریر میں کچھ تصرف اور ترمیم کر کے تیار کیا گیا ہے۔ مسائل: کس وقت نماز توڑی جا سکتی ہے؟ سوال: کیا کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص نماز توڑ سکتا ہے؟ اگر بہت تیز نیند آ رہی ہو یا جان کو خطرہ لاحق ہو تو کیا نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز توڑ سکتا ہے۔ نیند آنا یا جان کو خطرہ لاحق ہونا طبعی عذر ہے، شرعاً قابل تسلیم ہے۔ اسی طرح اگر والدین مدد کے لیے پکاریں، کسی انسان کے گرنے کا خطرہ ہو اسے بچانے کے لیے، یا آگ پانی کی زد میں آئے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے پکارا جا رہا ہو تو ایسے ضرورت مند لوگوں کی خاطر نماز توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر اپنا قیمتی سامان چوری ہو رہا ہو تو چور سے چھڑانے اور سامان بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے۔ بعد میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ دارالفتہ، بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔